آج 100 آدمی میں سے مشکل سے کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا جو تکلیف کا مارا ہوا نہ ہو، جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ آپ جس سے بھی مل لیجئے، بلا قصد اور ارادے کے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی سے ضرور دوچار ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے مالی اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے اولاد کے اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے کہ کبھی وہ اپنے جسم کو لے کر کے کہ فلاں جسم کا فلاں عضو بیمار ہے، فلاں عضو میں تکلیف ہے، یا مال کا اتنا خسارہ ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، یا میری اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے، اور بھی مختلف طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ فطرت ہے اور فطرت سے ہٹ نہیں سکتا ہے آدمی، یعنی مصیبتوں سے دوچار ہونا یہ سارے انسان کی، اس میں کسی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کشے باشد، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، بوڑھا ہو کہ جوان، چاہے بچہ، جب وہ دنیا میں آ گیا تو وہ مصائب کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر فرمایا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اس کے حرمت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محمد آپ اس شہر کے اندر، شہر مکہ کے اندر، آپ کے لیے مکہ شہر ایک دن کے لیے حلال ہو جائے گا۔ یعنی مکہ تو ویسے حرام ہے، اس کے اندر قتل و قتال کرنا، حتیٰ کہ وہاں کے پرندوں کو بھی مارنا ناجائز ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، اللہ رب العزت نے کہا کہ مکہ، فتح مکہ کے روز آپ کے لیے مکہ کو ایک دن کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سے کافروں کے گردن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹوائے تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اے محمد آپ اس شہر مکہ کے اندر چونکہ قیام کیے ہوئے ہیں، اس لیے مکہ کی عزت اور حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ اے محمد آپ اس شہر میں حلال ہو جائیں گے، یعنی مکہ والے جو کافر ہیں وہ پرندوں تک کو مارنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے آپ پر، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بھی ایک پرندے کو بھی قتل کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، اور آپ ان کے لیے حلال ہو گئے۔ عجیب و غریب تعجب کی بات ہے کہ یہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ کا قصور بس اتنا ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ بہرکیف میں اصل موضوع پہ آتا ہوں، ووالد وما ولد، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی، وما ولد اور آدم کی اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں اسی لیے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے انسان، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم کی، عورت اور مرد کی، بچے اور بوڑھے اور جوان کی، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ سارے کے سارے انسان کو ہم نے مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ کبھی وہ جسمانی مشقت سے دوچار ہوگا، کبھی وہ مالی مشقت سے دوچار ہوگا، کبھی وہ اولاد کی طرف سے پریشانیاں جھیلے گا، کبھی اپنے پڑوسی کی طرف سے پریشانیاں جھیلے گا، لیکن ہم نے اس کو پیدا کر دیا ہے اسی مشقت کے ساتھ۔ چنانچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم سے، پیٹ سے، تب بھی وہ مشقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں جب آنکھیں کھولتا ہے تب بھی وہ مشقت کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ یکابد مصائب الدنیا وشدائد الآخرہ، کہ یہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی مشقتوں کو بھی جھیلتا ہے،
اور اگر وہ کافر تھا تو آخرت کی پریشانیوں کو بھی جھیلے گا، اور اگر مومن تھا تو دنیا کی مشقتیں جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی مشقتوں سے اسے بچا دیں گے۔ لیکن بہر کے یہ فطرت ہے، یہ ہماری خلقت کا تقاضا ہے، ہم اس سے چاہ کر کے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت بھری حالت میں پیدا کیا ہے، وہ جب تک دنیا میں رہے گا وہ مشقتوں سے دوچار ہوتا رہے گا، اور مرنے کے بعد اگر کفر پہ موت ہوئی ہے تب بھی وہ مشقت اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے مسلمانوں میں تمہیں جو ہے آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا دشمن کا ڈر ہوگا تم کو، کہ کہیں دشمن تمہاری جو ہے ملک پہ حملہ نہ کر دے، تمہاری سرحد پہ حملہ نہ کر دے، تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہوگا، تمہاری مال کو خطرہ لاحق ہوگا، تمہاری عزت کو خطرہ لاحق ہوگا، لیکن ہم ان خطرات سے تمہیں جو ہے آزمائیں گے، اور اس وقت دیکھیں گے ہم تم کو کہ تم ہماری آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں، کہ کہیں اپنا دین ہی جو ہے چھوڑ بیٹھتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں تھوڑا سا خوف دے کر کے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور اسی طرح سے بھوک سے دوچار کر کے بھی ہم آزمائیں گے، قحط سالی کر دیں گے، تمہاری معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمہارا کاروبار تہس اور نہس کر دیں گے، حالات تم پر آئیں گے، کاروباری اعتبار سے بھی حالات آئیں گے، لیکن یہ ہماری طرف سے آزمائش ہوگی کہ اس امتحان کی گھڑی میں بھی تم ہمارے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کچھ تمہارے مال کم کریں گے، کچھ تمہاری جانیں کم کریں گے، یعنی تم کو مال کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تمہیں جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ ایک طرف سے جو ہے مسلمانوں کی گردنیں کٹتی چلی جائیں گی دین کی خاطر جو ہے، اور دیکھوں گا کہ تم دین پر قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، اور تمہارے جو پھل ہیں، چونکہ اہل عرب مکہ والوں کی عمومی جو ہے معاش کی چیز، خورد و نوش کی چیز پھل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کی جو بھی معاش ہے اس کے اندر اللہ کمی کر کے اسے آزما سکتا ہے۔ جو ہے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے باوجود کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو صبر کر جائیں گے، اور صبر ایک کڑوا گھونٹ ہے، بہت کڑوا گھونٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ صبر بڑی مشقت والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس مشقت والی چیز کی عادت ڈال لے تو وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ انجیکشن لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر روزانہ یا ایک دن کے ناغے کے بعد انجیکشن لینا ہے تو اس کی عادت اسے ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کو گھٹنے میں درد ہے، کندھے میں درد ہے، تکلیف ہے اس کو، اب اول دن شروع دن ایک دو دن اسے تو جو ہے تکلیف ہوگی، لیکن جب وہ اس کے زندگی کا ایک حصہ بن جائے تو اس کے لیے جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پر، جن مواقع کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، کہ ایسے موقع پر اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو اے محمد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی دکھ مصیبت پہنچتی ہے، اور دکھ مصیبت کا تذکرہ اوپر میں نے بتایا کہ مال کی کمی، اولاد کی کمی، معیشت کو تباہ و برباد کر کے جو ہے آزمایا جائے گا، ایسے موقع پر اگر کوئی صبر کر جاتا ہے، صبر کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیے کہ جب ان کو جو ہے دکھ اور مصیبت ان اسباب کے ذریعے سے، ان حالات کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چراغ بجھ گیا، اس موقع پر جو ہے انہوں نے یہ دعا پڑھی
تو کسی نے کہا کہ چراغ بجھنے پر بھی جو ہے یہ دعا پڑھی جائے گی. کہا ہاں اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھئی چراغ بجھ جائے، اندھیرا ہو گیا، اب آپ کا جو عمل تھا وہ اندھیرے میں انجام نہیں پائے گا، آپ کے لیے مشقت ہے کہ نہیں؟ لائٹ چلی گئی اچانک، آپ یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. باہر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے موقع پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا پروانہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کے دامن کو جو ہے تھامے رکھا، جزا اور فضا نہیں کیا، اسلام سے اپنا رشتہ اور ناطہ نہیں توڑا، اللہ کو برا بھلا نہیں کہا، کہیں ان کے ایمان کے اندر کمی نہیں آئی، ایسے لوگوں پر پروردگار کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ ان کے حالات کو درست فرما دیتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہنے کو کوئی بھی کہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں. میں نے 2 آیت کریمہ جو ہے کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ صرف اس بات پر کہ ہمارے ساتھ جو حالات آئیں، چاہے وہ ہمارا جانی نقصان ہو یا ہمارا مالی نقصان ہو یا ہماری اولاد کے تعلق سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں، جو ہے ہم اللہ کو جو ہے سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لیں. اور یہ ہماری خلقت میں داخل ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کرتے ہی جو ہے مصیبتوں کو ہماری فطرت میں، ہمارے مادے میں داخل کر دیا. جیسا کہ میں نے آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. اب وہ مشقت سے کبھی بچنا چاہے بچ کر کے بھی نہیں وہ بچ پائے گا. اسی لیے میں نے کہا آپ 100 آدمی سے بلا ارادہ بلا قصد آپ 99 آدمی سے مل لیجئے، آپ کو 99 آدمی جو ہے شاکی ہی ملیں گے، شکوہ ہی کرنے والے ملیں گے کہ ہم کو یہ پریشانی ہے، ہم کو یہ پریشانی، ہم کو یہ پریشانی ہے. شاید کوئی ایک بندے خدا ایسا مل جائے جو کہے الحمدللہ ہم ہر حال میں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تسلی ہم کو دی کہ جب ہم تمہاری فطرت کے اندر مشقت کو رکھ دیے ہیں تو گھبرا کر کے کیا کرو گے، جو ہے کہیں بچ نہیں سکتے اس سے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر جو ہے ہمیں تسلی دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ حتی یلقى اللہ سبحانہ وما علیہ خطیہ، کہ چاہے کوئی مسلمان مرد ہو چاہے کوئی مسلمان عورت ہو، کبھی جو ہے یہ مصیبت اور کبھی یہ مشقت، کبھی یہ پریشانی اس کو جسمانی طور پر لاحق ہوگی، کبھی وہ خود بیمار ہو جائے، پورا جسم اس کا بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، یا کوئی عضو جو ہے اس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ ضرور ہو کر کے رہے گا. یا جو ہے اس کے مال کو جو ہے کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، اس کا کاروبار خسارے کا شکار ہو جائے، اس کا کاروبار تہس نہس ہو جائے، لیکن ہو کر کے رہے گا. او ولد ہی، یا اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آدمی کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے، آدمی کو اپنا مال بھی پیارا ہوتا ہے، اور کون ایسا انسان ہوگا دنیا میں جس کو اس کی اولاد پیاری نہیں ہوگی. انسان اپنی اولاد ہی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے گناہ بھی کر ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسان تم کو مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت نے غفلت میں مبتلا کیا رکھا، حتی زرتم المقابر، تاکہ تم قبرستان آ گئے. یعنی جب تک مرے نہیں تب تک مال کی اور اولاد کی کثرت کی چاہت تمہاری جو ہے ختم نہیں ہوئی. تو کون ایسا انسان ہوگا جس کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو. اور مومن مرد اور مومن عورت اس لیے کہا کہ جبکہ میں نے کہا قرآن کریم کے اندر ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ مطلق انسان، چاہے انسان مومن ہو چاہے انسان کافر ہو، چاہے وہ بڈھا ہو چاہے جوان ہو یا بچہ ہو، اللہ نے کہہ دیا مشقت میں پیدا کیا ہے. لیکن ان مشقتوں کو، ان مصیبتوں کو سمجھتا کون ہے؟ مسلمان سمجھتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو یہ جسمانی
مالی اور اولاد کے تعلق سے مصیبتیں لاحق ہوتی رہیں گی۔ کب تک؟ اس کی کوئی مدت ہے، سال 2 سال 4 سال 20 سال؟ فرمایا نہیں، حتی یلقی اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے۔ جب تک دنیا میں رہے گا تب تک اس کا مصیبت اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے مال کا نقصان، اس کا مال بھی ٹھیک ہے تو اس کی اولاد کا نقصان، کہیں نہ کہیں اس کو نقصان کا جو احساس، تاکہ یہ انسان غور کرے کہ ہم ناقص ہیں، ہم کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات ہی کامل ہے، بے عیب ہے، یہ ہمارے عیب کی نشانی ہے، یہ ہمارے خالق نہیں مخلوق ہونے کی پہچان ہے کہ کبھی ہم اپنے جسم سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی اولاد سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے مال سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دنیا میں اتنی مصیبتیں اس نے جھیلی ہیں، اللہ کے ہاں جائے گا، وما علیہ خطیہ، اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے گناہ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مصیبتیں اگر آئیں اور ان پر بندہ صبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں اس کے جو گناہ ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو وہ تو معاف کرنے سے ہی معاف ہوں گے بندے کے، لیکن جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، نماز چھوڑا تھا، روزے چھوڑا تھا، حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا، یہ سب گناہ جو ہے سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وما علیہ خطیہ، جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے اوپر ایک بھی گناہ کا اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ تو تمہارے لیے 2 حالتیں ہیں، صبر کی حالت ہے اور شکر کی حالت ہے۔ خوشی پہنچتی ہے تو انسان صبر جو ہے شکر کرتا ہے، اور جب انسان کو رنج اور غم پہنچے تو مسلمان صبر کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے جو ہے دونوں حالتوں کے اندر اللہ کی طرف سے اجر کا پروانہ ہے، ثواب کا پروانہ ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن، کہ حیرت ہے مسلمان کی حالت پر کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مسلمان کے ساری حالت، کہ خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، یہی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کی جتنی بھی حالتیں ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر لکھ رکھا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیل فرمائی، ان اصابتہ سرا، اگر اس کو خوشی کا موقع حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے اسے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت کی نعمت سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نواز دیا، خوشی کے جو بھی جو ہے اسباب اس کو میسر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا شکر، یہ بندہ جو ہے اتراتا نہیں، اچھلتا کودتا نہیں، دوسروں کو جو ہے حقیر نہیں سمجھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میں اس کا جو ہے مستحق نہیں تھا، تو نے مجھے اولاد دے دی، اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو نے مجھے مال و دولت عطا فرما دی، اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو نے مجھے علم عطا کر دیا۔ یہ ہے مطلب شکر کا، کہ یہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کے لیے باعث خیر۔ اولاد کا ہونا، مال کا ہونا اور دنیا کی آشائشوں کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، بس یہ ہے کہ یہ کار خیر کا ذریعہ بن جائے اور اس پر آپ شکر ادا کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسری حالت فرمائی وَإِنْ أَصَابَتْهُ ذَرَّةٌ، اگر اس کو کوئی تکلیف کی بات پہنچتی ہے، ناگوار بات پہنچتی ہے، یعنی اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے، مالی تکلیف ہو جائے، اولاد کی طرف سے تکلیف ہو جائے، پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہو جائے، صبر، تو وہ جو ہے صبر کر جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے، جس کو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، تصبر کے معنی آتے ہیں بتکلف، مشقت کے ساتھ کسی چیز کو اپنانا، یعنی صبر اتنی آسان چیز نہیں ہے، کہنے کو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صبر کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو ایک بڑھیا جو ہے، ایک عورت اپنے بچے کے قبر پہ رو رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ارے بھائی صبر کرو،
اس نے کہا تمہارے ساتھ ہوتا تو پتہ چلتا۔ اس طرح کے کچھ اس کے الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی جو ہے دیکھے کہ یہ ابھی غم میں مبتلا ہے، اس سے کوئی بات کرنا مزید مناسب نہیں، اللہ کے نبی چلے گئے۔ صحابی نے آ کر کہا جانتی ہو کون ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اب تو میں صبر کروں گی۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ چوٹ لگی آپ کو اسی مرتبہ آپ صبر کر جاتے تو اس کا نام صبر ہے۔ یہ نہیں کہ واویلا مچا لیا، خوب رو دھو لیے، اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ اب تو صبر ہی یہ صبر نہیں ہے۔ یہ صبر اس کو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قاصد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بھیجا کہ میرے بیٹے کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قاصد کو یہ کہہ کر کے روانہ کر دیا کہ جاؤ میری بیٹی کو میرا سلام کہنا۔ آج یہاں بڑا چھوٹے کو سلام کرنے میں جھجکتا ہے، نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی نے کہا جاؤ میری بیٹی کو جو ہے سلام کرو اور اس سے یہ کہو ان للہ ما اخذ، کہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا جو اس نے لے لیا، وللہ ما آتا، جو دیا تھا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اللہ کا ایک ٹائم تھا۔ جو بیٹا اللہ لے رہا ہے اس کا ٹائم آ چکا ہے اور وہ اللہ ہی کا تھا، اللہ مانگ رہا ہے، اور اپنی چیز کوئی مانگے تو اس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اے بیٹی فَلْتَصْبِرْ، صبر کرنا اور جو ہے احتساب کرنا، یعنی ثواب کی امید رکھنا۔ بیٹی نے دوبارہ جو ہے بھیجا قاصد کو اور قسم دے کر کے بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ بیٹی چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اپنے نانا کی گود میں دم توڑے جو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں، بیٹے کو جو بچے کو آپ کی گود میں دیا گیا، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعْ، اور اس کی جان نکل رہی تھی بیٹے کی، اپنا نواسا۔ جس طرح سے آدمی کو اپنی بیٹی اور بیٹے سے محبت ہوتی ہے، پوچھئے اس شخص کو جو نانا ہے کہ وہ اپنے نواسے اور نواسی سے کتنی محبت، اور نبی تو جو ہے سراپا رحمت ہی رحمت تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ آپ کے ساتھ حضرت سعد ابن عبادہ بھی تھے، حضرت معاذ ابن جبل بھی تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ھذہ یا رسول اللہ، یہ آنسو کیسا ہے اللہ کے نبی، آپ تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، پھر آپ رو کیسے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما ھذہ رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہے۔ انما جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ من یشاء، انما یرحم اللہ، ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، کہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت کا آنسو بنا دیا ہے، اور یہ رحمت کا آنسو انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اور اللہ انہی پر رحم کرتا ہے جو واقعی رحم دل ہوتے ہیں۔ تو نبی نے بتا دیا کہ یہ میری محبت کے آنسو ہیں، میں کوئی بال نہیں نوچ رہا ہوں، کوئی میں سینہ کوبی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نواسے کے انتقال پہ رو رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ اور پریشانی لاحق ہو، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی لیے کہا ہے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، نبی کی حدیثوں کو کھنگالیں، اور یہ ہفتہ واری جمعہ کے دن جو بیان ہوتا ہے، یہ قیمتی بیان ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں جو ہے، اور اس کو سنیں، اور سن کر کے انسنا نہ کرے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائی ہوئی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔